اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة البقرہ آیت نمبر 21 سے. یا ایوہا اے او، یہ حرف ندا ہے. آگے الناس ہے تو اس سے پہلے الف لام ہے، اور جب بھی منادا کے ساتھ الف لام ہوگا تو یا ایوہا کہہ کر پکارا جائے گا. تو اگر الف لام نہ ہو تو یا زیدو یا عمرو یا فاطمہ یا عائشہ، لیکن الف لام کیونکہ آگے ناس کے ساتھ ہے تو یا ایوہا کہہ کر پکارا گیا، اور یہی عربی زبان کا حسن ہے اور یہی اس کی لطافت ہے. الناس لوگو، مین کائنڈ انسان. آنسا کہتے ہیں نظر آنے والی چیز، اس کا اپوزٹ جن ہے چھپی ہوئی چیز. قرآن پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا کہ آنس من جانب الطور نارا، آنست نارا، میں نے آگ کو دیکھا. تو آنس نظر آنے والی چیز، یہ حمزہ نون سین اس کا روٹ ہے، اور نون واو سین بھی. تو نسیان سے بھی ہے، اس سے بھی ہے کہ انسان سوشل اینیمل ہے، انسیت محسوس کرتا ہے، اور نسیان کا مادہ بھی اس میں ہے. تو نون سین یا بھولنے والا، اور حمزہ نون سین مانوس سے ہے نظر آنے والی چیز، اور اس کا اپوزٹ جن ہے جو چھپی ہوئی مخلوق ہے. اعبدو یہ فعل امر ہے، عبادہ و عبودہ اس کا اسم مصدر ہے، اور اسم مصدر جہاں سے لفظ شروع ہوتا ہے. تو عبادہ عبودہ. اعبدو یہ فعل امر باب نصرہ ینصرو جمع مذکر حاضر، عبادت کرو. تو عبادت کیا ہے؟ غایت الحب والتذلل، حد درجہ محبت کے ساتھ اطاعت کرنا، خوش دلی سے کرنا، اپنی مرضی اختیاری طور پر پیچھے کرنا، اللہ کی مرضی آگے کرنا. تو یہ عبادہ ہے. سبمٹ کرنا، پرستش کرو، پوجا کرو، مانو. ربکم تم سب کا رب، اور یہ مرکب اضافی ہے، تم سب کا رب. رب جو ہے یہ مفعول ہے، اس لیے اس پہ زبر ہے کہ کس کی عبادت کرو؟ اپنے رب کی، تم سب کے رب کی. الذی وہ رب جو، یہ اسم موصول ہے. خلق اس نے پیدا کیا، وہ خالق ہے. عدم سے وجود میں لانا، قلام قاف اس کا روٹ ہے، عدم سے وجود میں لانا. اوجدہ و ابدعہ علی غیر مثال اختراع کرنا، نیست سے ہست کرنا. پیدا کیا، خلق واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف. کم تم سب کو، خلق یہ پورا ایک سینٹنس ہے، جملہ فعلیہ. اس نے پیدا کیا واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف باب نصر ینصر، اور کم اگلا کلمہ تم سب یہ اسم ضمیر ہے، پروناؤن. واو اور الذین ان لوگوں کو، من سے یہ حرف جر قبلی کے نیچے زیر اس کی وجہ سے ہے. آنے والے اسم کو زیر دیتا ہے حرف جر پریپوزیشن. قبلی پہلے، کم تم کے، تمہارے، تم سے پہلے. لعل یہ حرف مشبہ بالفعل ہے. لعل پسندیدہ چیز کی توقع کے لیے اور ناپسندیدہ چیز سے خوف کے لیے استعمال ہوتا ہے. امید ہے، فائدہ ہے. لعل تاکہ اور شاید کے معنی میں آتا ہے.
تاکہ تم سب تتقون، یہ اتقا باب افتعال ہے، اتقا اپنے آپ کو بچانا۔ کلام پاک میں ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، کیسے تم اپنے آپ کو بچاؤ گے اگر تم نے کفر کیا اس دن یوم یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ تو تتقون اتقا اپنے آپ کو بچانا، مشکلات سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی ناراضگی سے بچو، مشکلات سے، بد امنیوں سے، بے چینیوں سے، بے سکونیوں سے، پریشانیوں سے، جہنم سے اور برے انجام سے بچ جاؤ۔ کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے راہیں آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ الذی، وہ اللہ جو، اب اللہ تعالیٰ کا مزید تعارف ہے، جعل اس نے بنا دیا، واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف اور باب فتح یفتح، لکم تم سب کے لیے، الارض زمین کو، اور کل ما سفلا ہر نیچے کی چیز کو۔ تو یہاں ارض زمین کے لیے، فراشا بطور فرش، فراشا بچھانا، ہموار کرنا، پھیلانا، بیڈ بنا دیا، والسماء اور آسمان کو، سین میم واو اس کا روٹ ہے، بناءً با نون یا بنی ہوئی چیز، عمارت کا ہر حصہ، دیواریں وغیرہ، تعمیر شدہ عمارت، کینوپی، واو اور انزلہ اس نے نازل کیا، یہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف اور باب افعال ہے، انزلہ ینزل انزال۔ پھر من سے، السمائی آسمان، ماءً پانی، پس اخرجا اس نے نکالا، اخرج یخرج اخراج باب افعال ہے اور یہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، بھی ساتھ اس کے یعنی پانی سے، من سے، الثمرات پھلوں میں سے، رزقاً سامیم را اس کا روٹ ہے، رزقاً رزق ہر وہ چیز جو فائدے کی ہے، لکم تم سب کے لیے، تو رزق کسی بھی چیز کا فائدہ مند حصہ، لکم تمہارے لیے، پس لا نہیں، تجعلو تم بناؤ، لا تجعلو یہ فعل نہی ہے جمع مذکر حاضر، نہ تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادا یہ ند کی جمع ہے، انداد، تو ہم پایا، شریک، ہم سر، ہم مرتبہ، برابر، تو اندادا نون دال دال اس کا روٹ ہے، مد مقابل مت بناؤ، شریک مت بناؤ، ہمسر مت بناؤ، واو، اور یہ واو حالیہ ہے کہ حالانکہ انتم تم سب، تعلمون تم جانتے ہو۔ اب مضارع کی علامتوں میں حمزہ، تا، یا، نون، ان میں سے کوئی لیٹر، کوئی حرف شروع میں ہوگا تو وہ فعل مضارع معروف ہوگا۔ تو ت شروع میں ہے تو ت تم کے لیے، اور واو نون جمع کا، تم سب جانتے ہو، عین لام میم اس کا روٹ ہے جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معروف، علم یعلم باب سامع یسمع ہے، واو اور ان اگر، کنتم ہو تم، فی میں، ریب شک، پہلے ہم پڑھ چکے، ڈاؤٹ، مما من اور ما ہے اس سے جو، نزلنا ہم نے نازل کیا، تو التنزیل یکون تدریجیا ومرۃ بعد مرہ، والانزال اعم منہ، انزل ینزل انزال بھی ہے اور یہ باب تفعیل میں، نزل ینزل تنزیل، تو نزلنا ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا،
اور انزال ایک ہی بار میں اتار دینا. نزلنا ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، جمع متکلم فعل ماضی معروف اور باب تفعیل ہے. علا پر عبدی بندہ، نہ ہمارا، تو طاع لہ وخضع بندہ کون ہے؟ جو اپنے آپ کو پست کر دے اور اپنے آپ کو تابع کر دے. نہ ہمارا، فا پس اتو ہمسا تا یا اس کا روٹ ہے تم لے آؤ. فعل امر ہے جمع مذکر حاضر، پروڈیوس لاؤ. ویسے اتا یا اتی آنے کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن سورہ کے ساتھ جو بے لگی اس کا صلہ، اس کا کنیکشن ہے اس کے ساتھ، تو اتا بی کا مطلب ہے لانا، تم لاؤ. سورہ کہتے ہیں ویسے تو قرآن پاک کی سورت، لیکن اس کا جو لغوی اس کی ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ ہے، محدود قطعے کو کہتے ہیں، ٹکڑے کو کہتے ہیں. اور پیس قرآن پاک کا جو مکمل ہو تو اس کو سورہ کہتے ہیں، قرآن پاک کا ٹکڑا جو مکمل ہو. من سے، مثل جیسا، ہی اس کے. واو اور ادعو تم بلا لو، دال عین واو اس کا روٹ ہے. دعوت ہم بولتے ہیں تو ادعو فعل امر جمع مذکر حاضر، ادعو تم پکارو، تم بلاؤ، قول کرو. شہداء شہید کی جمع، شین ہادا اس کا روٹ ہے. شاہد مددگار کو بھی کہتے ہیں. شہید موجود ہونا، پریزنٹ ہونا. اور ہیلپر کو بھی، مددگار کو بھی شاہد کہتے ہیں. اور وٹنس گواہ کو بھی کہتے ہیں. اس کے 3 مطلب ہیں شہداء کے: شاہد ہونا، موجود ہونا، مددگار ہونا اور گواہ ہونا. تو شہداء گواہ، ایکسپرٹس. کم تم سب کے، من سے دونی سوائے، اللہ اللہ کے، ان اگر، کن تم ہو تم، صادقین صادق اسم فاعل اور صادقین اسم فاعل جمع، سچ بولنے والے. باب نصر ینصر ہے. فا پس ان اگر، لم نہیں، تفعلوا تم نے کیا. تو یہ ماضی منفی جہد بلم ہے. لم کا مطلب نہیں اور یہ مضارع کے ساتھ لگتا ہے. آخر میں اس نے نون کو گرا دیا. یہ تفعلون تھا تو لم نے نون کو گرا دیا اور اس کو ماضی منفی کے معنی میں لے آیا. مضارع کو ماضی منفی کے نگیٹ کرنے کے لیے تم نے نہیں کیا. واو اور لن ہرگز نہیں، تفعلو تم کر سکو گے، تم کرو گے. ان لن کئی اذن مضارع کے آخر میں واحد کو زبر دیتے ہیں اور نون کو گرا دیتے ہیں. تو تفعلون تھا تو اس نے بھی نون کو گرا دیا. لن نے ہرگز تم نہیں کر سکو گے. فا پس اتقو پھر واو قوف یا اس کا روٹ ہے. یہ فعل امر ہے. تم ڈرو، تم بچو. النار آگ سے، اور نار مؤنث ہے اس لیے اللتی آیا. اللتی اس میں موصول، وہ آگ جو. وقود ایندھن، ہا اس کا، ایندھن جس سے آگ جلائی جاتی ہے. ما توقد بہ النار من الحطب، تو ایندھن فیول، ہا اس کا، اس آگ کا. الناس لوگ، واو اور الحجارہ حجر کی جمع حجارہ پتھر، سٹونز. اعدت عین دال دال اس کا روٹ ہے، تیار کی گئی، پریپیئر کی گئی. لی واسطے، الکافرین کافروں کے. اعدت گن گن کر رکھی گئی ہے، مہیا کی گئی ہے کافروں کے لیے. واو اور بشر فعل امر، بشر یبشر تبشیر باب تفعیل ہے. بشر انسان کو کہا جاتا ہے. کھال پر اثر ہوتا ہے خوشی کو سن کر. بشر کی کھال پر، انسان کی کھال پر اثر ہوتا ہے خوشی کو سن کر، تو اسی سے بشر ہے، بشرا ہے، خوشخبری دیجئے. الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے. واو اور عاملو انہوں نے عمل کیے. الصالحات نیک.
الاعمال الصالحات تھوڑے سے بھی اچھے کام، تو عاملو جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، اور الصالحات الاعمال الصالحات تھوڑے سے بھی اچھے کام، ان کو صالحات کہتے ہیں۔ انا بے شک لہم ان کے لیے جنات باغات کہ کل بستان ذی شجر یستر باشجارہ الارض، ہر وہ باغ کہ جہاں پہ زمین چھپ جائے سبزے سے، تو اس کو جنات کہتے ہیں۔ جنت کی جمع ہے جنات، گھنے درخت کہ سبزہ زمین کو چھپا دے۔ کہا ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری جیم را یا اس کا روٹ ہے، بہتی ہے، یہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع ہے، من سے تحت نیچے، ہا اس کے، الانہار نہریں کینالز، کلما جب کبھی، رزقو یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف وہ دیے جائیں گے، منہا اس سے، من سے، ثمرہ پھل، رزقن رزق، قالو انہوں نے کہا، ھذا یہ، الذی وہ جو، رزقنا ہم رزق دیے گئے، یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، فعل ماضی مجہول ہے، مجہول پیسیو وائس، ہم دیے گئے، رزقو بھی مجہول ہے اور یہ بھی مجہول، ہم رزق دیے گئے، من سے قبل پہلے، واو اور اتو وہ لائے گئے، بھی ساتھ اس کے، وہ دیے گئے ساتھ اس کے، متشابہہ شین باہا اس کا روٹ ہے، شبہن مشابہت سے ہے، ریزمبلنس ملتے جلتے، واو اور لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج جوڑے، زوج کی جمع ازواج اسپاؤس، مطہرہ پاکیزہ پیور، واو اور طہرہ اس کا روٹ ہے، واو اور ہم وہ سب، فیہا اس میں، خالدون خالد کی جمع خالدون ہمیشہ رہنے والے، انا بے شک، اللہ اللہ، لا نہیں، یستحیی وہ شرماتا، ہا یا استحیا باب استفعال ہے، وہ نہیں جھجک محسوس کرتا، ان کے یضربا وہ بیان کرے، ان لن کئی اذن یہ مضارع کے آخر میں زبر دیتے ہیں، یضرب تھا تو اس نے یضربا کر دیا، ضرب کے مطلب مارنا بھی ہے، بیان کرنا بھی ہے اور سیر کرنا بھی ہے۔ ضرب المثل ہم بولتے ہیں کہ کسی حقیقت کو تمثیل کے پیرائے میں سمجھانا، یہ ضرب المثل ہے، تو اسی سے ہے ان یضرب مثلا کہ وہ مثال بیان کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن پاک میں ہر طرح کی مثال سے ان کو سمجھایا، تو بیان کرنا، سمجھانا، مثلا مثال، ما کوئی، بعودتن با عین ضاد اس کا روٹ ہے، کچھ حصہ یعنی چھوٹا سا، اور بعودہ مچھر کو کہا جاتا ہے، مچھر کی، فا پس ما جو، فوق اوپر، ہا اس کے، فوق حقیر تر کم تر، فا پس اما لیکن، الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، فا پس یعلمون وہ جانتے ہیں، اب یا شروع میں مضارع کی علامت اور واو نون جمع کا، وہ سب جانتے ہیں، انا بے شک، ہو وہ، الحق حق یہ باطل کا اپوزٹ ہے، حق العدل الموجود الثابت، حق ہے، حقیقت ہے، ٹھیک ہے، یقین ہے، من سے، ربہم ان کا رب، واو اور اما لیکن، الذین وہ لوگ جو، کفروا انہوں نے کفر کیا، فا پس یقولون، قاف واو لام اس کا روٹ ہے، یقولون وہ سب کہتے ہیں، فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب، ماذا کیا، یہ حرف استفہام ہے، کیا،
ارادہ ارادہ کیا، را واو دال اس کا روٹ ہے۔ نرمی کے ساتھ کسی چیز کی طلب میں آنا، دل کھینچنا۔ ارادہ ارادہ کیا، اللہ اللہ نے، بھی ساتھ، ہاذا اس کے، مثلا مثال، جو دلو وہ گمراہ کرتا ہے، بھی ساتھ اس کے، کثیرن کثیر بہت لوگوں کو، بہت سو کو، واو اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، بھی ساتھ اس کے، کثیرن بہت کو، واو اور ما نہیں، جو دلو وہ گمراہ کرتا، بھی ساتھ اس کے، الا مگر، الفاسقین فاسق کی جمع، یہ اسم فاعل جمع ہے، نافرمانوں کو۔ تو فسق یہ براڈ اسپیکٹرم لفظ ہے کہ اسلامی حدود کو توڑنا، یہ فسق ہے۔ چھوٹے بڑے گناہ کرنا، اللہ کا حکم چھوڑ دینا، نافرمانی کرنا اور صحیح راہ سے ہٹ جانا، الخروج عن الدین، اور المیل الی المعصیہ، گناہ کی طرف مائل ہونا۔ فویسقہ اس چوہے کو کہتے ہیں جو کام کو خراب کرتا ہے۔ تو فاسق حد توڑ کر نکل جانے والے، برائی اور کمی کے ساتھ کسی چیز کا کسی چیز سے نکل جانا، یہ فسق ہے۔ تو فاسق چھوٹی نافرمانی سے کھلی بغاوت تک کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، ڈس اوبے کرنے والے۔ اب فاسق کون ہیں؟ الذین اس میں موصول ہے، وہ فاسق جو، وہ لوگ جو، ینقضون نقد، ینقضو باب نصر ینصرو ہے اور یہ جمع مذکر غائب یا شروع میں ہے تو یہ مضارع کی علامت ہے اور واو نون جمع کا ہے۔ وہ توڑتے ہیں، نقد کہتے ہیں رسی کا بل نکال دینا، انڈو کرنا، کسی چیز کا شیرازہ بکھیرنا، توڑ دینا، بریک کرنا، وہ توڑتے ہیں۔ عہد وعدہ، اللہ اللہ کا، من سے، بعد بعد، میثاق واو ثا قاف اس کا روٹ ہے، وثوق پورے یقین کے ساتھ کرنا، میثاق پختہ کرنا، ہی اس کا، پختہ قسم کھانا شعور کے ساتھ، اوتھ میثاق، اوتھ کو کہتے ہیں پکا وعدہ کرنا، پختہ کرنا، ہی اس کا، واو اور یقطعون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، قطع یقطع باب فتح یفتح ہے، وہ کاٹتے ہیں، وہ قطع کرتے ہیں، ما جو امر حکم دیا، اللہ اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، ان کے، یوصلا وصل سے، واو صاد لام اسی سے صلہ رحمی، اسی سے وصال ہے کہ جوڑا جائے، ملایا جائے، جوائن کیا جائے، واو اور یفسدون فا سین دال اس کا روٹ ہے بگاڑنا، فساد کرنا، اور فا سے شروع ہونے والے الفاظ ان میں الگ ہونے کا معنی آتا ہے کہ دودھ پھٹتا ہے تو الگ ہوتا ہے، تو ایسے ہی فا سین دال بگاڑ دینا، فساد کرنا، الگ کرنا، تو وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک وہ لوگ، یہ اشارہ بعید ہے، اس میں اشارہ بعید، وہ لوگ، اور ہم اس میں ضمیر ہے، پروناؤن، وہی، الخاسرون خسارہ اٹھانے والے، اولئک اور ہم جب کٹھے آتے ہیں تو وہی ہی، خاسرون خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے، یہ اس میں فاعل جمع ہے۔ کیفہ کیسے، ہاؤ یہ حرف استفہام ہے، تکفرون تا جو ہے تم کے لیے اور واو نون جمع کا، تم کفر کرتے ہو، تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، واو اور کنتم تھے تم، امواتن میت کی جمع، اموات لائف لیس، مردہ ڈیڈ، فا پس احیا، ہا یا اس کا روٹ ہے، احیا اس نے زندہ کیا، کم تم سب کو، ثم پھر، یمیتو وہ موت دے گا، کم تم سب کو، ثم پھر، یحیی وہ زندہ کرے گا، کم تم سب کو، ثم پھر، الیہ اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، را جین عین
را جیم عین اس کا روٹ ہے. ترجعون جمع مذکر حاضر فعل مضارع مجہول ہے. تم لوٹائے جاؤ گے. ہوا وہ الذی وہ جو خلق اس نے پیدا کیا لکم تم سب کے لیے ما جو کچھ فی الارض زمین میں جمیعا سب کا سب جمع اکٹھا کرنا اور جمی سب ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا. ہم مساوات بولتے ہیں، خط استوا بولتے ہیں. استوا سیدھا کھڑا ہونا، برابر ہونا، معتدل ہونا، بلند ہونا، متوجہ ہونا. تو ثم استوا وہ متوجہ ہوا الی طرف السمائی آسمان کے فپس سوا جعلہ سویہ یعنی درست کیا، تسویہ کیا، آرڈر کیا، برابر ہونا. سوا یسوی تسویہ تو برابر کیا ہن ان سب کو سبع سات سماوات آسمان واو اور ہوا وہ بھی ساتھ کلی ہر شئی چیز علیم علم رکھنے والا، عالم جاننے والا اور علیم بہت زیادہ جاننے والا. یہ فعیل کے وزن پہ ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 سے تشریحی. یا ایہا الناس اے لوگو، اعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو، پرستش کرو، پوجا کرو، حد درجہ محبت کے ساتھ اطاعت کرو. ربکم اپنے رب کی، الذی خلقکم کیوں کرو، اس لیے کہ اس نے تم کو پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا. والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو، تمہارے آباء و اجداد کا خالق بھی وہی ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اب عبادت کیا ہے؟ عبادت ورشپ کو بھی کہتے ہیں اور سلیوری کو بھی کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، اللہ کا کہا ماننا. وہ تمہارا رب ہے، تم اس کے عبد ہو، اس نے تمہیں گائیڈنس دی، اس نے تمہیں سلیبس بک دی، اس نے تمہیں ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دی. تو اس کی مانو، اس کی پوجا کرو. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے کہ آپ نے یا ایہا الناس کہہ کر خطاب کیا. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تو ان کی دعوت کا آغاز یا قوم اعبدوا اللہ سے شروع ہوا. خاص قوم کی طرف آئے، خاص لوگوں کی طرف آئے تو انداز یا قوم تھا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، فاتقوا اللہ واطیعون اللہ سے ڈرو اور میری مانو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتیازی شان ہے کہ آپ نے یا ایہا الناس کہہ کر خطاب کیا، سب کو خطاب. اور الناس کا لفظ 240 بار قرآن پاک میں آیا. اس سے پہلے مکی قرآن کا خلاصہ تھا، ایمانیات پر زور دیا گیا اور یہاں سے دعوت دی گئی اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو مانو. تو اے لوگو، ہر دور کے لوگو، ہر قسم کے لوگو، ہر زبان کے لوگو، تمام مرد، تمام عورتیں، تمام رنگ، تمام نسل، تمام علاقے اور تمام عمر کے لوگوں، اپنے رب کا کہا مانو. وہ تمہیں عدم سے وجود میں لایا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تم مشکلات سے، بد امنیوں سے اور بے چینیوں سے بچ جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے. اپنے آپ کو بچا لو، اللہ کی شیلڈ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی مان لو.
تم نے نیچر ورشپ نہیں کرنی. اللہ نے آگے بتا دیا کہ دیکھو میرا مزید تعارف کیا ہے کہ میں ان تمام چیزوں کا خالق ہوں جن کو تم پوچھتے ہو. الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں پہلے دی تھیں کہ او کصیب من السماء، وہ آسمان جو تمہیں ڈرا رہا تھا، اسی آسمان سے اللہ تعالیٰ رزق اتارے گا. وہ صحرا، وہ زمین جس سے تم ڈر رہے تھے، وہ اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے بنائی. تو سب سے بڑا موٹیویشنل فیکٹر جو ہے وہ خوف ہے، خوف اور غم. تو تقوی اور عبادت لازم و ملزوم ہے. تقوی عبادت سے پیدا ہوتا ہے. تو اللہ اپنا تعارف کرائیں گے، اپنی کائنات کو ہمارے سامنے لائیں گے. اللہ اپنے برانڈز ہمارے سامنے لائیں گے کہ محبتوں سے آؤ، یا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں خوف دلا کر کہ دیکھو اگر نہیں مانی تو آگے کیا ہے، بھڑکتی آگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا کہ دیکھو زمین کو فرش بنایا، یہ اللہ کی محبتیں ہیں، وہ تمہارا رب ہے، اور رب نے تمہارے لیے کن کن چیزوں کا انتظام کیا. وہ منعم ہے، وہ مربی ہے، وہ قیم ہے، وہ مصلح ہے، وہ سید ہے، وہ مدبر ہے، وہ تمہارا آنر ہے، انچارج ہے، تمہیں انعامات دینے والا، مسلسل بارش تمہارے اوپر انعامات کے کرنے والا. کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو گے تو لا تحصوها، تم اس کا احصاء کر نہیں سکتے، تم اس کو گن نہیں سکتے. تو ہر تغیر ہے غیب کی آواز، ہر تجدد میں ہے ہزاروں راز. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے پانی اتارا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس پانی سے پھل نکالے جو تمہارے لیے رزق ہیں، تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں. سب سے پہلا احسان کہ تمہیں تخلیق کیا، پھر زمین بستر کی طرح بچھا دی، آسمان کو کینوپی بنا دیا، تمہارے سکون کے لیے، تمہاری خوراک کے لیے پانی اتارا، پھر اسی سے پھل پیدا کیے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اب اللہ کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے، یہ کلمہ جو تم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، تو یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اب اللہ کے لیے شریک مت بناؤ، مد مقابل مت بناؤ، اس کا ہم پایا مت بناؤ. جمعہ کے خطبے میں کہا جاتا ہے کہ لا ضد لہ ولا ند لہ، لا مثل لہ لا مثیل لہ، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی کو مت لے کر آؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک، کہ اللہ نے تعارف کرا دیا کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو یہ ایک کرائیٹیریا، یہ ایک معیار، یہ ایک تعارف اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کے برابر میں کسی کو مت لے کر آؤ. اپنی خواہش کو، اپنی اولاد کو، دولت کو اللہ کے مد مقابل مت لے کر آؤ. تم عبد ہو، وہ رب ہے، اس نے تمہیں جاب دی، اس نے قانون بنا کر دیا. اب بحث مت کرو، اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، جو اس نے کہہ دیا اب اس کو کر گزرو. تو اللہ تعالیٰ کی مانو گے تو زمین آسمان سے فائدہ حاصل کرو گے. خلق بھی اللہ کی، تخلیق بھی اللہ کی، اور حکم بھی اللہ کا ہے، اور یہ تمام احکام انسان کے فائدے کے ہیں. تو ان تمام کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیں کہ یہ تمام احکام اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیے، اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے.
وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی صورت لے کر آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے مددگار، اپنے ایکسپرٹس، اپنے شعراء، اپنے خطیب، اپنے مقررین لے کر آؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ نے کھلا چیلنج دیا، اور 5 مقامات پر اللہ نے چیلنج دیا، سورہ یونس میں، ہود میں، بنی اسرائیل میں، سورہ طور میں کہا کہ آؤ، اور یہ کس کو دعوت دی جا رہی ہے؟ یہ یہود کو دعوت دی جا رہی ہے، جو مدینہ کے علماء تھے، احبار تھے، ایکسپرٹس تھے، اور احبار کے جن کے ہاتھوں میں ہر وقت اینک ہوتی تھی، وہ پڑھے لکھے لوگ، ان کو دعوت دی جا رہی ہے، جو یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو تحریف کرتے تھے، جو چینجنگ کرتے تھے، اور ان کے لیے یہ سب آسان تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آؤ، اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ، چلو ایک آیت ہی لے آؤ۔ تو تمام عرب خاموش تھے، کوئی اس کے مثل، کوئی مثال لا نہیں سکا۔ مسیلمہ کذاب، منصور حلاج، ابن المقفع اور اسود عنسی نے کوشش بھی کی، لیکن کوئی بھی ایک آیت تک نہیں بنا سکا۔ تو قرآن پاک کا اپنا حسن ہے، یہ منتہی البلاغہ والفصاحہ، فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے، اس میں عذوبت ہے، اور کیا ترتیب ہے، کیا ربط ہے، کیا موسیقیت ہے، کیا میوزک ہے، کیا الفاظ کا چناؤ ہے، کیا اس میں پیشین گویاں ہیں، کیا اس میں اللہ کے کمانڈز ہیں، اس میں بیوٹی ہے، اور دل کے تاروں کو چھیڑنے والا یہ کلام ہے۔ جتنی بار پڑھیں تو لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد ولا تنقضی عجائبہ، باقی اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان دانی تھی، آپ نے سب کو بے زبان کر دیا۔ ابو جہل، اخنس بن شریک اور ابو سفیان چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے، علیحدہ علیحدہ آتے، ایسے محو ہوئے کہ پوری رات گزر گئی۔ اگلی رات ایک دوسرے کو ملامت کی، لیکن پھر اس کی لذت و حلاوت نے مجبور کیا، تو اس کی حقانیت کا انہوں نے اعتراف کیا، لیکن ضد اور تعصب کی وجہ سے اس کو نہیں مانے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے مقابل کسی کو لے کر آؤ، اللہ کا شریک بناؤ، ہمسر بناؤ، وہ اللہ جو تیرا خالق ہے۔ اسد بن درارہ نے حضرت عباس کے سامنے اقرار کیا کہ خام خواہ ہم نے آپ کی مخالفت کی، آپ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر وہی ضد اور تعصب کی وجہ سے نہیں مانے۔ لبید بن ربیعہ بہت بڑے شاعر تھے، جب کلام پاک کو سنا تو کہا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اپنا قصیدہ ہٹا دیا اور سورۃ الکوثر کو کعبۃ اللہ کے ساتھ آویزہ کیا، اس کو لٹکا دیا اور کہا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، کل شیء ما خلی اللہ باطل، اللہ کے کلام کے علاوہ جو ہے وہ سب باطل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھلا چیلنج دیا، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی بھی ایک آیت تک نہیں بنا سکا۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو، بچو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، جو انسانوں اور پتھروں سے جلائی جائے گی، وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو انسانی جسم کے اجزاء کیلشیم اور فاسفورس، یہ چونا وغیرہ ہے، اگر چونے پہ پانی ڈالیں تو بھاپ اور حرارت نکلتی ہے اور کئی ہزار ڈگری سینٹی گریڈ تک چلی جاتی ہے،
اور فاسفورس دیا سلائی کے کناروں پر چلتا ہے، ایک بار رگڑیں تو شعلہ نکلتا ہے، ایسے ہی انسانوں کے شعلے نکلیں گے۔ تو ہڈیوں میں کاربن ہے جو آگ بھڑکانے میں مدد دیتا ہے، اس میں انٹینسٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیں۔ تو انسان فیول ہوں گے، انسان اور پتھر، اور اس سے آگ بھڑکائی جائے گی۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب دیا گیا کہ آپ بشارت دیں، آپ خوشخبری دیں، گڈ نیوز دیں، الذین آمنوا، ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے تھوڑے اچھے کام کیے۔ تو اللہ نے پرفیکشن نہیں مانگی، کہا ایمان کے بعد، یقین کے بعد تھوڑے سے اچھے کام کر لو تو ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کینالز ہوں گی، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب انہیں باغوں میں سے کوئی پھل دیا جائے گا، ان باغوں میں سے کوئی پھل دیا جائے گا، قالوا، وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم دیے گئے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پہ پیور سپاؤسز ہوں گے، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیں دنیا میں بھی اللہ نے پریویو دے دیے، ہمیں سیمپلز اللہ نے دکھا دیے۔ تو یہ سب جو ہم خوبصورتیاں دنیا میں دیکھتے ہیں کہ باغات ہیں، آبشاریں بہہ رہی ہیں، ساتھ میں دریا چل رہے ہیں، تو یہ جنت کا ٹریلر ہے اور پریویو ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وہاں پہ خوشگواری بھی ہوگی، پلیزنٹ ہوگا، بے فکری ہوگی، فراوانی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ایسی ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کوئی اس کو کسی کے تخیل میں آ نہیں سکتا۔ تو کہا کہ تھوڑی سی محنت کر لو، تھوڑی سی کوشش کر لو، تھوڑے عرصے کا وقت جو تمہیں ملا تو اس میں محنت کرو، اس میں سٹرگل کرو، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، محنت تو کرنا ہے، تھوڑی سی جنت کے لیے کوشش کر لو۔ پھر اللہ نے جو جنت کا نقشہ کھینچا تو گرینری کی ہمیں کریونگ ہے، ان تمام چیزوں کی کریونگ ہے کہ خوبصورت ویو ہو، باغات ہوں، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور پھل ہوں کھانے کے لیے، اور ساتھ میں اچھے ساتھی۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہر انسان کے اندر اللہ نے اس کی کریونگ رکھ دی، اس کا شوق رکھ دیا، اور کہا کہ دیکھو یہ تمام چیزیں تمہاری فطرت کو اچھی لگتی ہیں، یہاں پہ تھوڑا سا کنٹرول کر لو تو آگے جا کر اللہ تمہیں ان چیزوں سے نوازیں گے۔ تو کہا شکلیں ملتی جلتی ہوں گی کہ جیسے جنت میں، جیسے دنیا میں اللہ نے پھل، انار، انگور، سیب، کھجور وغیرہ، تو کہا وہاں بھی شکلیں ایسی ہوں گی لیکن مزے میں فرق ہوگا، کوالٹی میں فرق ہوگا۔ جب بھی ان کو پیش کیے جائیں گے پھل تو وہ کہیں گے یہ تو وہ ہے جو اس سے پہلے ہم دنیا میں کھاتے تھے، لیکن ذائقہ مختلف ہوگا۔ ملتے جلتے پھل وہاں پہ دیے جائیں گے، اور سب سے بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ جو ساتھی ہوں گے، اسپاؤس ہوں گے، جو بیویاں ہوں گی، وہ پاکیزہ، جسمانی اور اخلاقی طور پہ پاکیزہ ہوں گی، پیور ہوں گی، کوئی ان میں کمی نہیں ہوگی۔ قرآن پاک پہ ہے نا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے یہ نجاست لے جائے اور تمہیں پاک کر دے۔ تو بہرحال وہاں پہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے، ہر اعتبار سے، جسمانی اخلاقی اعتبار سے، ہر طرح سے پاکیزہ ہوں گے، اور وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ایسی اچیومنٹ ہوگی، خالدون، البقاء، الدوام، ہمیشہ کی ہوگی، کوئی نعمت ختم نہیں ہوگی، کوئی نعمت چھنے گی نہیں، کسی نعمت کو فنا نہیں ہوگا، ہر نعمت ہمیشہ کی ہوگی، اسپاؤس ہمیشہ کے ہوں گے، کھانے ہمیشہ کے ہوں گے، آسائش ہمیشہ کی ہوگی،
کسی گھر سے آہو بقا نہیں ہوگی، کسی گھر سے رونے کی آواز نہیں ہوگی، چھننے کا خدشہ نہیں ہوگا، ختم ہونے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی، یقیناً اللہ جھجک محسوس نہیں کرتا، ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ مثال بیان کرے ایک مچھر کی یا اس سے بھی کسی کم تر مخلوق کی۔ مچھر سے حقیر تر بھی ایک مخلوق ہے، کہا اس کی بھی اللہ مثال بیان کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے۔ تو ضرب المثل ہے کہ کسی حقیقت کو تمثیل کے پیرائے میں سمجھانا۔ اعلیٰ حقائق اور روحانی لطائف کو جب تک تمثیل کا جامہ نہ پہنایا جائے وہ عام عقل کی گرفت میں نہیں آتے۔ تو روحانی حقائق کی تعلیم میں اس طرح کے کلام کو بہت امپورٹنس حاصل ہے۔ انبیاء اور حکماء کے کلام میں بھی ضرب المثل کی کثرت ہے۔ حضرت عیسیٰ کا کلام تمثیلات سے بھرا ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اور قرآن پاک میں بھی اعلیٰ مثالیں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لها، تمہارے لیے مثال بیان کی گئی، اس کو سنو، تو غور سے سنو۔ وہ رب ہے اور رب ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ تو مچھر کا، مکھی کا خالق وہی ہے۔ تو کہا کہ اللہ کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، یہ سب اللہ ہی کی تخلیق ہے، اور مچھر مکھی حقیر نہیں، یہ کمپلیکیٹڈ اور پرفیکٹ مخلوق ہے۔ اس مچھر کی کمپاؤنڈ آئیز ہوتی ہیں، 100 آنکھیں ہوتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے امیجز بنتے ہیں جو دماغ تک جاتے ہیں۔ تو اس کو سوچیں کہ کیسے میرے رب نے اس کو تخلیق کیا۔ تو آج تو ہمیں مچھر کا، ڈینگی کا بھرپور اندازہ ہے کہ کیسی وہ اللہ کی مخلوق ہے، کہ جب انسانی جسم کا خون یہ مچھر چوستا ہے، اپنا پیٹ بھرتا ہے، اس کو سک کرتا ہے، اور کبھی ایسا زہریلا مچھر ہوتا ہے کہ انسان کو لے جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے مثالیں بیان کی، تو اس پہ کفار نے مذاق اڑایا، کیونکہ 2/3 قرآن پاک نازل ہو چکا تھا، پہلے مکھی کی اور شہد کی مکھی کی مثالیں دی جا چکی تھی، تو اس پہ انہوں نے کہا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مثالیں دے کر اللہ کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ نے جواب دے دیا، تو کہا کہ کمی تقوی کی ہے۔ جب تمہیں صحیح تقوی ملے گا جو قرآن پاک کو درکار ہے، تم صراط مستقیم کے مسافر بنو گے، تو تقوی تمہاری سواری بنے گا، تو تمہیں یہ چیزیں نظر آئیں گی، پھر اللہ کی تخلیق کی سمجھ آئے گی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ یہ قرآن پاک ان کے رب کی طرف سے حق ہے، عدل ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو ماننے والے نہیں، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اللہ نے اس مثال کے ذریعے کیا ارادہ کیا؟ یضل بہ کثیرا اللہ اسی قرآن پاک کے ذریعے بہت لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بھٹکا دیتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا اور بہت کو اس کے ذریعے ہدایت مل جاتی ہے۔ اور کہا ویہدی الیہ من ینیب، ہدایت بہت خوبصورت گفٹ ہے اور اسی کو ملتا ہے جو چاہتا ہے، جو نماز میں کھڑے ہو کر روز اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی توفیق مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ ان کو ہدایت نصیب کرتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین اور اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ فاسقوں کو اللہ گمراہ کرتے ہیں۔ اور فاسق کی ڈیفینیشن اللہ نے بتا دی کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے عہد کو پختگی کے بعد، اس کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ سب سے پہلا عہد الست ہے جو اللہ نے پوچھا، الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہماری روحوں نے جواب دیا۔ تو رب کے ساتھ ہماری شناسائی ہے کہ پہلا بیج رب کا ہمارے اندر ڈالا گیا، تو ہم سب نے کہا تھا بھلا کیوں نہیں۔ اور دوسرا، ہر نماز میں کھڑے ہو کر ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھیں کن کن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں،
کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنی خواہش نفس کی پوجا کرتے ہیں، اولاد کی پوجا کرتے ہیں، مال کی پوجا کرتے ہیں، بہت چیزوں کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ تو کہا یہ فاسق اللہ کے عہد کو اوت کھانے کے بعد، پختہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اور دوسرا دیکھیں، یہ حقوق اللہ کی بات تھی۔ اب وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ تعلقات کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا جن کو جوڑنے کا۔ تو یہ حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے اخوانا، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، کہ المؤمن مرآت المؤمن، مومن تو مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ کاٹ دیتے ہیں، وہ تعلقات کاٹتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ کمپلسری بنا دیے، مینڈیٹری بنا دیے رشتہ داریوں کو، اور ان کو توڑ نہیں سکتے کسی بھی صورت میں، اولاد کو آنکھ نہیں کر سکتے، رشتہ داریوں کے تعلقات کو ختم نہیں کر سکتے، اور کبھی یہ آزمائش بھی بن جاتے ہیں، ان سے دل دکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی خوبصورت ہمیں انسینٹیو دیے ہیں، اور یاد رکھیے یہ پیکیجز ہیں، اللہ تعالیٰ کے گفٹس ہیں، اور ڈیلز ہمیں اپیل کرتی ہیں۔ تو کہا کہ رشتہ داری کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ اور یہ رشتہ داری کیا ہے؟ فرمایا کہ ان الرحم شجنۃ من الرحمن، یہ رشتہ داری یہ رحمان سے جڑی ہوئی ایک شاخ ہے۔ فقال اللہ من وصل کی وصلتہ، اللہ نے فرمایا جو جوڑ کے رکھے گا میں اس کو جوڑ کے رکھوں گا، ومن قطع کی قطعتہ، اور جو تمہیں توڑے گا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعۃ فلا يقبل عمل قاطع رحم، انسان کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور قطع تعلق کرنے والے کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ بہت پیاری حدیث ہے کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر زیادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ دیکھیں یہ تمام چیزیں ہمارے فائدے کی ہیں کہ ہم رزق میں اضافہ بھی چاہتے ہیں اور زیادہ عمر بھی چاہتے ہیں، تو اللہ نے انسینٹیو دیا کہ صلہ رحمی کرو گے تمہارا فائدہ ہے، رزق میں اضافہ ہوگا اور عمر زیادہ ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم، قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا چاہے جتنی نمازیں روزے کر لے۔ تو یہ اللہ نے ان کو مینڈیٹری بنایا، جو ہمارے رشتہ دار ہیں ہم کسی طور پہ ان سے قطع تعلق نہیں کر سکتے، تو رحمی رشتوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلہ لینے والا ہو، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو وہ جوڑے۔ تو بہترین انسان کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ ایمان ان یکمل ایمانی، ایک شخص نے پوچھا ارید ان یکمل ایمانی، کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان مکمل ہو، تو آپ نے فرمایا حسن خلقک، اپنے اخلاق اچھے کر لو، صل من قطعک، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ رشتہ داریاں نبھانے والا بنا دے، اور یہ آسان چیز نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ بھی بہت ہے کہ جب انسان کا دل دکھتا ہے تو اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو وہ مینٹل سٹریس کا شکار نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے کہ اگر آپ بغض کو، کینے کو دل پہ اور دماغ پہ براجمان کرتے ہیں تو یہ چیزیں فزیکل آرگنز کو ڈیمیج کرتی ہیں۔ تو دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں یہ چیزیں آتی ہیں، تو کہا کہ دیکھو زیادتی کرنے والے کے ساتھ یا تو فائٹ کرو گے، ایک آپشن یہ ہوتا ہے، یا پھر فریز ہو جائیں، یا پھر فلائٹ کہ وہاں سے ہٹ جائیں، یا پھر فور گیو کر دیں، معاف کریں گے تو اللہ نے اس پہ بہت
زیادہ ہمیں وہ پرائس ٹیگ دیا، اور پرائس ٹیگ کیا ہے؟ وہ جنت ہے، کہ آپ معاف کریں گے اس کو تو اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ اللہ ہر بار معاف کرتا ہے کہ فوکس آن گڈ اور ڈیل ود بیڈ۔ تو بہرحال بہت سے رشتے ایسے ایبیوسیو ہوتے ہیں، تنگ کرنے والے ہوتے ہیں، تو اسلام نے پوری کلیئرٹی دی کہ دیکھو کیا کرو، معاف کرو گے تو امن، سکون، چین نصیب ہوگا۔ یہ بہت خوبصورت رول ہیں کہ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تم معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکونوا امعۃ، بے وقوف مت بنو، تقولون ان احسن الناس احسننا، تم کہنے لگو لوگ اچھا کریں گے تو ہم کریں گے، وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی کریں گے، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ، مگر اپنے آپ کو پکا کرو، دیکھا دیکھی کرنے والے نہ بنو۔ ان احسن الناس ان تحسنوا، لوگ اچھا کرے تب تو اچھا کرنا ہی کرنا ہے، وَإِنْ أَسَاءُوا، اگر برا کرے فَلَا تَظْلِمُوا، تو تم ظلم نہ کرنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں رولز دیے بہت خوبصورت رولز ہیں اور ہمارے فائدے کے ہیں۔ کہا کہ فاسق لوگ قطع تعلق کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہ لوزرز ہیں۔ پھر اللہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں، کمال ہے، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم ڈیڈ تھے، لائف لیس تھے، تم بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تم کو زندہ کیا عالم ارواح میں۔ پہلی تمہاری زندگی جب اللہ نے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن پاک میں ہے کہ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، 2 بار ہمیں موت ملی اور 2 بار زندگی۔ تو پہلی زندگی تو وہ تھی الست بربکم، جب جنود مجندہ کی شکل میں اللہ نے کولڈ سٹوریج میں ہمیں رکھا، سلا دیا، پھر رحم میں بچہ تیار ہوا، اس میں وہ روح ڈال دی گئی، یہ ایک اور زندگی۔ پہلی زندگی الست بربکم، اس کے بعد موت آئی، پھر اس کے بعد رحم میں بچے کا جسم تیار ہوا، اور پھر اس کے بعد موت آئے گی، اور پھر اللہ زندہ کریں گے، اور پھر اللہ روز محشر، پھر ایک موت آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ روز محشر زندہ کریں گے اور اپنی عدالت میں کھڑا کریں گے، تو وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف اللہ متوجہ ہوا، فسواہن 7 سماوات، اس نے ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کہا جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا اے انسان تیرے لیے، کہ ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ دنیا نعمت ہے، وجعلنا لکم فیہا معایش، تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے اس میں تمہارے جینے کا سامان رکھ دیا، تمہارے لیے نعمتیں رکھ دی، تمہارے ایستھیٹک سینس کو جو حصے لطیف اللہ نے رکھی تھی، اللہ نے اس کا بھی سامان کیا، دنیا کو خوبصورت بنایا، رنگا رنگی بنایا، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو تو یہ بھی عبادت ہے کہ ہر چیز کو استعمال کرو ایک دائرے میں، ایک سرکل میں رہ کے اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو کہا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستاروں کو ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سبز کی تیری غذا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ تو اللہ نے اس کائنات کو خوبصورت بنا کر ہم سب کو دعوت دی کہ دیکھو اس زمین میں رہو، اس کی نعمتوں کو استعمال کرو، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق۔ قل من حرم زینت اللہ التی، ان کو بتا دو کہ کس نے
اللہ کی زینت کو حرام کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ پرفیکٹ میں نے کائنات بنائی، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا رحمان کے تخلیق میں تم نے کوئی نقص دیکھا، کوئی کمی دیکھی؟ تو اللہ نے اے انسان تیرے لیے بنائی تو تو رب کا شکر ادا کر۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان نعمتوں کا استعمال کرنے والا بنا دے، اور اللہ اپنی نعمتیں عطا کرتا آئے اور ہم سب کو سمیٹنے والا بنا دے۔ جو کچھ ہم نے قرآن پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کو عمل کے سانچے میں ڈھالنے والا بنا دے۔ اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں ہم سب کا مقدر بنا دے، اور دنیا آخرت کے شرور سے ہم سب کو بچائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔